نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مومن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے صائم یعنی روزہ دار اور قائم نماز ہمیشہ نماز قائم رکھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ یعنی اخلاق کی اتنی اہمیت ہے۔ اخلاق، اب آپ اگر قرآن مجید کو دیکھیں تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ٹوٹل آیات، کل آیات کی تعداد، کچھ لوگ کہتے ہیں 6666 ہے، لیکن یعنی کہ 6236 آیات ہیں۔ ان میں سے آیات عبادات کے بارے میں آیات صرف 130 ہیں۔ عبادات کے بارے میں جو قرآن میں آیات ہیں وہ صرف 130، تقریباً 2%۔ اور عدد آیات اخلاق کے بارے میں 1504 آیات، یعنی 25% قرآن کا آپ کو اخلاق کا درس دیتا ہے۔ اخلاق کے معنی یہ نہیں کہ صرف آپ کسی سے اچھی طرح ہنس کے بول لیں یا اور کوئی اچھی طرح بات کریں، اخلاق یہ نہیں۔ اخلاق ہر چیز کا نام، آپ سچ بولتے ہیں یہ بھی اخلاق ہے، سچ بولنا یہ اخلاق میں ہے، جھوٹ نہ بولنا یہ بھی اخلاق ہے، وعدہ خلافی نہ کرنا، وعدے کو پورا کرنا، ہر وہ چیز جو قرآن میں آئے کہ جس سے بچو، اس سے بچا جائے، یہ اخلاق ہے۔ ہر وہ چیز جس سے کہا جائے کہ وہ کرو اور وہ اللہ کے حکم کی پاسداری کرتا ہے اللہ، تو یہ اس کا اخلاق ہے۔ اسی طرح ہے نا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا، تو آپ نے کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ یعنی جو قرآن میں جو چیزیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا ہر طریقے سے انہوں نے اس پہ عمل کیا، اور یہ اسی لیے اخلاق کے بارے میں اتنے آیات۔ اور آپ علی نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ما من شیء اثقل، کوئی بھی چیز قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یعنی اس کا اخلاق جس کا اچھا ہوگا وہ قیامت کے دن اس کے میزان میں وہ سب سے زیادہ بھاری ہوگا، وزنی چیز سب سے بھاری اس کا حسن اخلاق۔ تو اس پہ ہمیں بہت زیادہ زور دینا چاہیے۔ عبادات بھی ہیں، مگر عبادات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی آیات اتارے 130، اور اخلاق کے بارے میں 1504۔ یہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ان کا اخلاق قرآن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن۔ تو ہم آ جاتے ہیں قرآن کریم کی طرف، ہمارے سبق کی طرف، یہ ہم روز ہی پڑھتے ہیں۔ کلمہ اور اس کی اقسام، کلمہ کی اقسام 3 ہے، اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے۔ آج کل ہم اسم پڑھ رہے ہیں، فعل ہم پڑھ چکے ہیں اور اب ہم اسم پڑھ رہے ہیں۔ اسم کی حالتیں رفعی، نصبی اور جری۔ نفعی حالت جس میں پیش ہو یا الف نون ہو یا واو نون ہو۔ نصبی جس میں زبر لگا ہو، نصب کہتے ہیں زبر کو، زبر لگا ہو، اور زبر کی جو دوسری حالات ہیں تثنیہ اور جمع کی، وہ یا نون سے آتی ہیں، اینی و اینی، اینا اینا اور اینا و اینا، یہ آتی تثنیہ کی۔ آج ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں ندا، پکارنا، یعنی کسی شخص کو، کسی کو پکارا جائے تو اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ، اور جسے پکارا جائے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں حروف ندا، یعنی پکارنے کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں حروف ندا۔ ندا کہتے ہیں پکارنے کو، جیسے ہم کہتے ہیں یا اور یا ایوہا، دو الفاظ یہ ہیں حروف، یا اور یا ایوہا۔ یا اگر مونس ہو تو یا ایتھا، یا ایتھا، یا ہو گئے یا اور یا ایوہا، یہ دو الفاظ یہ حروف ندا ہے، یہ کہلاتے ہیں حروف ندا۔ اور جسے پکارا جائے اسے کہتے ہیں منادی۔ منادی جسے پکارا جائے وہ ہے منادی، اور جس کو پکارتے ہیں وہ کہلاتا، جو پکارتا ہے اسے کہتے ہیں منادا۔ یہ حروف ندا یا اور ایوہ، یہ دو الفاظ یا اور یا ایوہ، یہ جس لفظ کے پیچھے لگے ہوں گے تو سمجھو وہ اس کو پکارا جا رہا ہے، اس کو پکارا جا رہا ہے۔ اور جسے پکارا جائے منادی، اس کے دو جز ہیں، ایک ہوتا ہے مفرد اور ایک ہوتا ہے مرکب۔ مفرد یعنی اکیلا، ہر وہ لفظ جو جملے سے علیحدہ ہو، اکیلا ہو، کسی جملے میں نہ ہو، صرف اکیلا کوئی بھی لفظ وہ ہے مفرد یعنی اکیلا۔
اور یہ دو اگر یہ مفرد اور مفرد یعنی جو الفاظ ایک سے ایک مل کے اگر اسم یا کوئی بھی الفاظ مل جائیں گے تو وہ ہو جائے گا مرکب. اس کو کہتے ہیں مرکب، یعنی یہ کمپاؤنڈ ہو گیا اور یہ ہو گیا سنگل. بالکل مفرد ایک اور مرکب ان دو کا مجموعہ، دو یا دو سے زیادہ کا مجموعہ مرکب. وہ مفرد جو ہوگا وہ ہمیشہ ہوتا ہے اس جو یا کے ساتھ اگر صرف اکیلا مفرد آئے گا تو وہ ہمیشہ مرفوع حالت میں ہوگا. مرفوع سے مراد اس کے آگے پیش لگی، اس پر پیش ہوگی. اس صورت میں جب وہ مفرد ہوگا، اکیلا ہوگا، اکیلا ایک لفظ ہوگا یا کے آگے، تو وہ ہمیشہ مرفوع یعنی کہ وہ اس کے اوپر پیش لگا ہوگا، رفعی حالت میں ہوگا. اور اگر مرکب کی حالت میں ہوگا تو وہ ہوگا منصوب، یعنی اس پر زبر لگا ہوگا، وہ ہوگا زبر. یہ ہو گیا حروف ندا یا اور ایہا. اور جسے پکارا جائے وہ ہو گیا منادی. اور منادی کی دو شکلیں ہیں، مفرد اکیلا اور مفرد کسی کے ساتھ اور کے ساتھ مل جائے مفرد جمع مفرد تو یہ بن گیا مرکب. اور مگر اکیلا مفرد ہوگا تو وہ ہوگا مرفوع حالت میں، رفعی حالت میں یعنی پیش کی صورت میں، اور مرکب ہو کر وہ ہوگا منصوب زبر کے ساتھ. اب ہم دیکھیں گے مثالوں سے اس سے واضح ہو جائے. اب یاد ہے کہ یا ایھا المدثر، مدثر اکیلا ہے، یہ یا ایھا حرف ندا، یہ یا ایھا حرف ندا، مدثر اکیلا ہے. مدثر یا ایھا المدثر پہ را پر پیش ہے. اسی طرح یا ایھا المزمل، یا ایھا یہ حروف ندا اور مزمل مفرد ہے اس لیے اکیلا ہے اس لیے پیش ہے. یا مریمو، یا مریمو، یا حروف ندا اور مریم اکیلا لفظ ہے اس لیے پیش آ گیا. یا مریم قنوتی لربی کی، اے مریم فرما بردار بن جا اپنے رب کی، لی ربی کی اپنے رب کے لیے. یا ایھا النفس، یا ایھا النفس، اے نفس، اس میں نفس کو پکارا گیا ہے. یہ مطمئنہ، مطمئنہ اس کی صفت نفس کیا ہے؟ مطمئنہ، مطمئن نفس. مگر یہ لفظ یہ اس کو نفس کو پکارا گیا، یہ اس کو نہیں، یہ مطمئنہ اسی کے ساتھ ہے. اس ہم دیکھیں نا وقال فرعون، قال فرعون، فرعون نے کہا، قال فرعون، فرعون نے کہا. پکارنے والا کون ہے؟ فرعون. اور فرعون نے کس کو پکارا؟ یا حامانو، یا یہ دیکھیں یا حرف ندا، حامان، حامان کو پکارا. حامان مفرد ہے اس لیے حامانو اوپر زبر لگ گیا. قال یا قال فرعون، اور فرعون نے کہا یا حامانو، اے حامان، نبنی سرحن، میرے لیے کوئی سیڑھی بنائے، عمارت بنا. اب آپ وہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یا ایھا النبی، ایک ہے ایھا النبی پکار، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ واحد ہے، وہ اکیلا ہے، واحد مذکر کا نہیں ہے، واحد و جمع کا نہیں ہے. بھلے جمع ہو لیکن اگر اکیلا ہی لفظ ہے تو وہ مفرد ہوگا. اب یہاں دیکھیں یا اہل الکتاب، یا اب یہ اہل الکتاب، یہ دو لفظ دو مرکب بن گئے، اہل بھی ہے اور کتاب بھی ہے. یا اہل الکتاب، یا آگے یا اہل نہیں ہے، یا اہل الکتاب، یہ لام پر زبر لگ گیا. یا اہل الکتابی، یہاں پہ زبر کس لیے لگا؟ کیونکہ یہ مرکب ہے. اہل الکتابی ایک لفظ ہے. یا ایھا یہ مرکب ہے، اہل الکتاب مرکب ہے، یہ مفرد ہے. یا ایھا النبی اکیلا ہے، یا ایھا النبی یہاں بھی اکیلا ہے. یا ایھا الملأ یہ جمع ہے مگر اکیلا ہے. مفرد ہوگا تو وہ ہمیشہ پیش کے ساتھ ہوگا، رفعی حالت میں ہوگا، رفعی حالت میں ہوگا. اگر آپ پکاریں یا اللہ تو اللہ پر پیش ہے، یا رسول تو اس پر بھی پیش ہے. مگر آپ کہیں یا رسول اللہ، یا رسول کو اللہ کے ساتھ پکاریں، اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، تو پھر رسول پر زبر لگ جائے گا. یا رسول اللہ، جس طرح پکارتے ہیں یا رب تو رب پر پیش ہے. مگر آپ کہیں یا رب العالمین، یہ رب العالمین نہیں ہوگا، یہ ہوگا یا رب العالمین، کیونکہ رب العالمین مل کے مرکب بن گیا. ہم کہیں گے یا رب العالمین، یا رب العالمین نہیں ہوگا، رب العالمین ہو جائے گا، وہ زبر لگ جائے گا، وہ نسبی حالت ہو جائے گی. یہ مرفوع، نبیو مرفوع، اور وہ یہ یا اہل الکتابی نسبی حالت.
جیسے دیکھیں یا نساء النبی، یا نساء النبی، اب پورا آ گیا کون؟ نبی کی عورتیں، نبی کی بیویاں، یا نساء النبی تو ہے نساء پر خبر آ گئی۔ اب یا ایھا الناس، حالانکہ یہ جمع ہے، جمع کا یہاں تعلق نہیں ہے، واحد اور جمع نہیں ہے یہاں پر، الفاظ سے ایک لفظ ہے کہ دو کے لفظ کا مجموعہ ہے، مجموعہ ہوگا تو وہ مرکب، یا ایھا الناس، اے لوگو، یہاں پر پیش ہی ہے، مگر یہاں یا اہل الکتاب، اہل الکتاب، کتاب اہل کتاب، تو یہاں اہل الکتاب، یا یہ مرکب ہے اس لیے اہل الکتاب ہو گیا، اور یا بھی یا اہل الکتاب، اب یہ وقالوا لئن لم تنتہی یا نوح، یا نوح، صرف نوح کو بتایا پکارا گیا ہے، تو یا نوح نو پر پیش آ گئی۔ ٹھیک ہو گیا، تھوڑا سا ہے مشکل ہے کہ کوئی اتنا مطلب کیا کوئی ہے، کوئی مشکل ہے کہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آ رہی ہے رشید امو، یہ بتائیں کہ جو اور اس میں جو یا ایھا المدثر ہے، اس میں مدثر جو ہے وہ منادی ہے جسے پکارا جا رہا ہے، جی اور جی اگلے میں مزمل منادی ہے نا، جی مریم جی منادی ہے، جی صحیح، جی، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ منادی، وہ منادی ہے، اور لفظ صحیح، جو ہے ٹھیک ہے، وہ حرف ندا ہے، ٹھیک، حرف ندا ہو جائے ہاں گا، وہ یا یا ایوہا، ایھا، یا وہ ایوہا، حروف یا ندا ہے، صرف یا، یہاں پہ یا ہے صرف یا جی جی، ایوہا، یا، کسی کو صحیح، اہمیت دے کے، کسی کو عزت دے کے پکارا جائے تو یا اکثر ہوں، آتا ہے یا ایوہا، کسی کو اہمیت دینی اچھا، ہو تو وہاں یا ہوں، ایوہا، جیسے نا اللہ کے رسول کو پکارا گیا ہے، یا جی ایوہا جی، یا ایھا المدثر، النبی، اور یہاں اچھا یہ بھی ہوتا ہے مدثر، یا مدثر بھی ہو سکتا ہے کہ یا پکارا گیا یا ایھا المدثر، کسی کو جی، زیادہ اہمیت دینی ہو یا تاکہ کوئی بہت خاص بات بتانا، پھر یہ ہوگا یا ہوں، ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا مریم، یہاں صرف مریم کو یا کر دیا گیا، یا جی، ایتھا النفس المطمئنہ، یہاں پکارا گیا ہے یا ایتھا، وقف یا کی وجہ ایتھا سے دیکھیں تا ہے، جی یہ مونس، مونس ہے نا، یا ایتھا، یہ نفس کی وجہ جی سے، جی، اور نفس صحیح، مطمئنہ یہ اس کی صفت ہے، یہ ہم آگے پڑھیں گے صفت کیا ہوتی ہے، یا نفس جی، المطمئنہ یہ اس کی صفت ہے، مطمئن نفس کون سی ہے؟ مطمئنہ ہے، مطمئن نفس ہے، تو یہاں پہ تا صحیح، جو ہے یا ایتھا، یہ نفس ہوں، مونس کی وجہ سے یا ایتھا گیا، تو یا قال فرعون یا حامان، ہے نا، یا حامان، جی جی، فرعون نے پکارا یا حامان، اکیلا ہے، مفرد ہے، اس لیے آگے آ گیا سمجھ، جی آگے تو اس کی کر لیں ذرا ترجمہ، 3 آیات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی کہہ دیجئے اپنی عورتوں سے، اس میں یا ایھا النبی جو ہے وہ حروف ندا ہے، یا ایھا جو ہے وہ حروف ندا ہے، اور نبی جو ہے وہ مفرد ہے اور مرفوع حالت میں، مرفوع صحیح ہے حالت نا، میں، جی جی جی، منادی ہے، یا جی، یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب کیوں تم کفر کرتے ہو بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے، اس میں اہل الکتابی، اہل جو ہے وہ حروف ندا ہے، اور اہل احلل تو حروف ندا الکتابی، نہیں، یا حروف ندا ہے، یا سوری، یا صرف یا حرف حروف، ندا، جی، یا حرف حروف ندا ندا ہے، اور ہے، یا اہل الکتابی جو ہے وہ اکیلا ہے اور مفرد ہے اور مرفوع حالت میں، اس پہ زبر لگی ہوئی ہے، مرفوع اور حالت میں، نیکسٹ ہے مرفوع حالت کون سی ہوتی ہے؟ مرفوع حالت تو یہ ہوتی ہے، اس پہ زبر ہو، نہیں اچھا جس مرفوع پہ پیش ہو، رفع سے ہے نا، پیش والا ہوتا پیش، ہے، یہ تو نسبی حالت ہے، نصب کہتے اچھا ہیں سوری، زبر کو، تو زبر، یہ مرکب ہے، یہ وہ تو مرکب ہے، نہیں یہ منفرد ہے، مرکب ہے، جی جی رشید، سوری میں کنفیوز ہو گئی تھی، یا یا اہل اہل الکتابی الکتابی یہ یہ مرکب ہے، مرکب ہے اور یہ اور یہ نسبی حالت میں، نسبی حالت میں ہے، زبر لگی ہوئی ہے، اسی لیے زبر لگی ہوئی ہے جی اعلیٰ پہ، جی جی، کہ یہ مرکب ہوگا تو زبر لگے گا، مرکب نہیں تو ہوگا پھر زبر یہ لگی، ہوگی، پھر پیش جی لگے جی، گا، اگر یہ صحیح، اکیلا ہو مفرد ہو تو پھر یہ پیش لگے گی، صحیح، جی آگے یا پڑھیں۔ ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی اچھا ہے نبی، لما تحرم جو تم پر حرام کی گئی، لما کا کیا مطلب ہے؟
نہیں نا لما کا مطلب کیوں، کیوں اے کیوں نبی کیوں تحرمو تم حرام قرار دیتے ہو، قرار دیتے ما ہو احل اللہ، ما جو جو احل اللہ، حلال کیا اللہ نے تمہارے لیے، جو اللہ نے حلال قرار دے دیا تم آپ حلال کو قرار دیا حرام کیوں تمہارے کرتے ہیں؟ لیے. جو اللہ جی نے حلال کیا اس کو آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں؟ جی یعنی اللہ کے نبی کو منع کر، جو اللہ نے حلال کر دیا آپ کے لیے حلال ہی ہے. آپ ہم، اصل میں کی چیز کی قسم کھا لی تھی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، جی حالانکہ وہ چیز حلال ہے، تو آپ کو منع کر دے گی کہ کیوں یہ قسم کھاتے ہیں آپ. صحیح. جی تو جی. اس میں یا ایوہا نبی، یا ایوہا جو ہے وہ حروف ندا ہے اور یہ مفرد حالت میں اکیلا ہے اور اس وجہ سے یہ اکیلا مرفوع. یہ ہے، اکیلا یہ ہے ایوہا نبی. نبی، نبی ہی وہ یہ جو ہے اکیلا نا ہے نا، تو یہ اکیلا جو مفرد ہوتا ہے. ہے نا وہ، جی ہاں منادا جو ہے نا، منادی جو ہے وہ اکیلا ہوگا. وہ اکیلا منادی جو ہے منادی نا جس کو پکارا جا پیش. رہا ہو وہ اکیلا جی ہوگا یا مرکب ہوگا. یہ تو ہاں حرف ہے نا، حرف تو ہوگا ہی ہوگا. جی اس کے جی ساتھ نبی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ تو حرف ندا ہے، یہ والا جو ہے یہ مرکب ہے یا مفرد ہے، اس کے حساب سے پیش آئے گا یا زبر آئے گا. جزاک تو اللہ، اس پہ ماشاء اللہ، زبر ٹھیک آیا ہو ہے، گیا. یہ مرفوع حالت میں. جی جی ٹھیک ہو گیا. جی الونا آپ پڑھیں، دو پڑھیں ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی جہاد کرو کفار کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ. اس میں یا جی حرف ندا ہے اور نبی مفرد مفرد اور رفعی حالت میں رفیع مرفوع. بالکل ٹھیک، شاباش. قال یا ایھا الملاء، اس نے کہا اے سردارو، ایکم یاتینی بعرشھا، ایکم کون ہے تم میں سے جو لے آئے اس کا عرش جو لے آئے میرے لیے، یا میرے آتینی، پاس. یاتینی جو میرے پہ، یا آتینی جو لائے میرے پاس، میرے پاس بعرشہا اس کا تخت. اس کا تخت. قبل ان یاتونی مسلمین، اس کے مسلمان ہونے سے پہلے، مسلمان ہو کے قبل آنے سے پہلے، این پہلے کہ یا کہ اتونی وہ آئے آئے میرے مسلمان ہونے پاس، یا اتونی وہ آئے میرے پاس، یا اتو وہ آئے نی میرے پاس، میرے پاس مسلمین مسلمان ہو کر. یہ اس مسلمان کے ہو. لیے نا ملکہ سبا کے لیے سلیمان السلام نے وہاں پہ کہا ہے کہ اس کا عرش بہت، دیکھنا ہم نے واقعہ پڑھا نا کہ سلیمان السلام جب اپنی فوج کو اکٹھا کرتے تھے کہ ہد وہاں پہ موجود نہیں تھا. حدود سے پوچھا گیا کہ تو کہاں گیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ جی میں نے آپ کے پڑوس میں جو ایک ملک ہے وہاں پہ ایک عورت حکمرانی کرتی ہے، اور اس کا عرش، اس کا فرش جو اپنا تخت جو ہے وہ بہت زبردست. انہوں نے کہا، پھر انہوں نے کہا کہ کون ہے جو اس کے تخت کو اٹھا لائے اس سے پہلے کہ وہ یہاں آئے؟ تو ایک جن جو بہت زبردست ہے، اس نے کہا کہ جی آپ یہاں اٹھیں گے نہیں، اس سے پہلے اس کا تخت آپ کے پاس ہوگا. مگر ایک اور شخص جس کے پاس علم تھا کتاب کا، الکتاب، اب اللہ جانے کون تھے اور کیا کتاب کا علم تھا، انہوں نے کہا جی آپ آنکھ جھپکیں اور اس کا تخت آپ کے پاس ہوگا. اس کا اور فوراً ہی وہ تخت وہاں پہ پہنچ گیا. کیسے پہنچا یہ اللہ ہی جانتا ہے، یا وہ جانتا ہے کہ کیا علم تھا اور کیسے وہ پہنچا، کہ دوسرے ملک سے تخت جو تھا وہ اسی وقت ان کے سامنے تھا. تو یہ ان کا ہے واقعہ. جی یہ پڑھیں دو آیت، ایک اور پڑھ دیں. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں نہیں ہو تم عام عورتوں میں سے. اس میں یا زبردست. حرف ندا یا ہے اور نساء النبی، یعنی آپ عورتوں نبی کی طرح نہیں ہیں. کا مطلب ان کی عورتوں کی طرح، عام کہ عورتوں کی طرح. احدن کسی عام عورت کی طرح آپ نہیں ہیں. تو اس میں یا حرف ندا، حرف ندا ہے، نبی مفرد حالت میں اور نسبی. مفرد حالت پر نصبی تو نہیں ہوتا نا؟ اس میں تو پیش ہوتا ہے. ہاں تو اس کا یہ مفرد حالت تو نہیں ہے، یہ وہ رفعی حالت تو نہیں ہے. یہ کیوں نہیں؟ یعنی یا نساء النبی ہے نا، نساء النبی،
ایک لفظ ہے ایک ہے نسا، ایک لفظ نسا اور ایک ہے نبی، دو مل گئے نا، تو مل کے یہ بن گیا مرکب۔ اگر یہ ہوتا نا صرف نساء، پھر یہ ہوتا یا نساء، مگر یہ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتیں، یا نبی کی عورتوں، نبی کی بیویوں۔ تو یا نساء، نساء ایک لفظ الگ ہے، یہ نبی الگ ہے، یہ مفرد اور یہ مفرد، دو مفرد مل کے کیا بن گیا؟ مرکب۔ یہ مرکب ہو گیا نا، یا نساء، اس لیے نساء پر یہ حمزہ پر زبر آیا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستنا، تم نہیں ہو کسی عام عورتوں کی طرح، عام عورتوں میں سے۔ چلو یہ ایک اور پڑھ دیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ربو نہیں ہے، ربو نہیں ہے، ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یا فی ندا الناس، یہ مفرد حالت کہتے ہیں نا یہاں آپ جو کہتے ہیں یہ ربا کیوں ہے، ہے۔ زبر یہاں کیوں ہے؟ آپ کس کو کس کی عبادت کرو؟ رب کی عبادت کس کی کرو؟ رب کی، یعنی یہ ہے مفعول، ربو، تو پھر رب عبادت کرنے والا بن جائے گا۔ عابدو ربو، تمہارا رب عبادت کرے، رب کیسے عبادت کرے گا؟ اعبدو ربا، رب کی، ربا، یعنی یہ رب یہاں مفعول بن رہا ہے، آپ جس طرح کی کریں گے تو وہ فاعل ہو جائے گا۔ جس کا آپ رفعی حالت میں ہمیشہ اسم جو ہوتا ہے رفعی حالت میں فاعل ہوتا ہے، فاعل کا مطلب کام کرنے والا، اگر کسی اسم پہ پیش لگا ہوا تو وہ ہوگا کام کرنے والا، فاعل، اور اگر زبر لگا ہوگا تو وہ ہوگا اکثر مفعول، مفعول جس پر کام کیا گیا۔ یہاں عبادت کی گئی، کس کی گئی؟ رب کی، رب کی عبادت کرو، رب نے نہیں، اگر پیش لگ جائے، پیش کا مطلب ہوتا ہے نے، کسی پیش کرو اس کا مطلب نے سے ہو جائے گا، رب نے یا رب کی، تو ہمیشہ یہ خیال کر، رب یہ الفاظ زیر زبر کا بہت معنی میں فرق پڑ جاتا ہے۔ جی جزاک اللہ خیر، اللہ عالم۔ اور کون پڑھے گا بھائی؟ اب تو ترجمہ رہ گیا، مشکل کیا ہے؟ شگفتہ آپ نہیں پڑھ رہی؟ میں پڑھوں گا چچا؟ آپ اسے کہہ رہا ہوں پڑھیں۔ اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب نہیں تم کفر کرو اللہ کی آیتوں کے ساتھ۔ کیوں تم کفر کرتے ہو؟ جی سوری، کیوں، لما ابھی آپ نے بتایا ہے، کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ۔ یا حرف ندا اہل الکتابی، یہ مرکب ہو گیا ہے تو زبر آئے گا، یہ نسبی حالت میں۔ جی یہ آ گیا زبر، تو یہ نسبی حالت ہوگی۔ جی یا اہل الکتابی لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب نہ غلو کرو یا حد سے تجاوز کرو اپنے دین میں، اور نہ تم کہو اللہ پر مگر حق کے ساتھ۔ یا حرف ندا اہل الکتابی، یہ مرکب ہو گیا ہے، نسبی حالت میں ہے یہ۔ ٹھیک۔ قالوا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، قالو انہوں نے کہا ہرگز نہیں تم باز آؤ اے نوح۔ ہرگز کس کا ترجمہ؟ لئن لم، لم اگر تم باز نہ آئے، لم اگر لم نہ آئے، وہ ہرگز ہوتا ہے لن، یہ لائن اگر، لائن کا مطلب اگر تم باز نہ آئے، باز نہ آئے اے نوح تم ہو جاؤ گے مرجومین، سنسار میں، سنسار کیے ہونے والوں میں سے۔ جی سنسار کیے۔ تو یہاں پہ یہ ہے نا یا نوح، یا نوح، یہ ہے حرف ندا، نوح یہ نصب رفعی حالت میں ہے، یہ مفرد ہے، مفرد ہے، یہ
یہ بن گیا منادا، یا نو، منادی، منادی نو، جن کو منادی پکارا گیا جی وہ نو ہے، اور یہ جی مفردار ہے، مفرد۔ بس چلو ٹھیک ہو گیا جی۔ کس کو سمجھ نہیں آئی؟ ٹھیک سمجھ آیا کہ نہیں؟ چلو یہ آہستہ آہستہ آ جائیں گے، ان کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم آگے قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں، یہ سمجھ آنی چاہیے۔